السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہربین ٹائمز کے لائیو بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں شیخ امتیاز۔ پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ آئی ٹی سولوشنز کمپنی مائکرو مائنڈز کا اشتراک ہے۔ ریٹلی پاور پروجیکٹ کو این ایچ پی سی کو سپرد کرنے کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اس اقدام سے ریاست کی معاشی ترقی پر طویل مدتی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ حلقہ انتخاب کھانیار میں پارٹی کے یک روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گورنر انتظامیہ کی طرف سے 850 میگا واٹ پاور پروجیکٹ کو این ایچ پی سی کے سپرد کرنے کے اقدام سے ریاست کے اقتصادی مفادات کو زبردست دھچکا پہنچے گا۔ ریاست اس پروجیکٹ کو اسٹیٹ سیکٹر پروجیکٹس کے تحت مخصوص انداز میں چلا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر انتظامیہ کا کام ریاست میں عام انتخابات کے لیے سازگار ماحول بنانا ہے، لوگوں کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جس میں صاف و شفاف الیکشن کا انعقاد ہو۔ گورنر انتظامیہ کو ریاست کے باقی ماندہ کام عوامی منتخبہ حکومت کے لیے چھوڑ دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ریٹلی پاور پروجیکٹ کو این ایچ پی سی کے سپرد کرنے گورنر صاحب کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس فیصلے کو ابھی ٹال دیا جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ گورنر صاحب کے دائرے اختیار میں نہیں، یہ فیصلہ لوگوں کی چنی ہوئی سرکار کر سکتی ہے۔ نیشنل کانفرنس کی حکومت بنی تو ہم ریٹلی پاور پروجیکٹ کو ہرگز این ایچ پی سی کو نہیں دیں گے۔ ہم نے اپنی حکومت میں یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا اور انشاءاللہ ہم اس پر دوبارہ کام کروائیں گے۔ عمر عبداللہ نے پی ڈی پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ پاور پروجیکٹ واپس لانا تو دور کی بات، پی ڈی پی کی سربراہی والی حکومت نے ریاست میں 1 میگا واٹ پاور کے لیے کام شروع نہیں کیا، الٹا جن پروجیکٹوں پر کام جاری تھا وہ بھی روک دیا گیا۔ وزیر اعظم ہند کے دورہ ریاست کے پیش نظر سخت سیکورٹی انتظامات کے بیچ حد متحرکہ پر سانبا سیکٹر میں دوسرے روز بھی تلاشی جاری رہا، جس دوران فورسز نے لائن آف کنٹرول کے کئی سیکٹروں پر سیکورٹی ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر سانبا سیکٹر میں کئی دیہات کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا گیا۔ مشکوک نقل و حمل دیکھنے کے بعد منگل کی صبح فوج و فورسز نے علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کیا تھا، جو بدھ کو بھی جاری رہا۔ پاکستانی سنگر راحت فتح علی خان پر غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ کا الزام لگا ہے۔ راحت فتح کو قریب 2 کروڑ 42 لاکھ روپے غیر قانونی طریقے سے ملے تھے۔ ان میں سے 1 کروڑ 60 لاکھ کی اسمگلنگ انہوں نے ہندوستان میں کی۔ اس معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ یعنی ای ڈی نے انہیں نوٹس جاری کیا ہے اور جانچ جاری ہے۔ ای ڈی نے راحت فتح علی خان سے 2 کروڑ 61 لاکھ روپے کو لے کر جواب طلب کیا ہے۔ اب اگر ای ڈی سنگر کے جواب سے مطمئن ہوتی ہے تو انہیں ہندوستان سے اسمگلنگ کی گئی رقم 300% جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے۔ اگر راحت فتح علی خان جرمانہ نہیں دیتے ہیں تو انہیں ملک آؤٹ نوٹس دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہندوستان میں کہیں بھی اپنا پروگرام نہیں کر پائیں گے۔ امن بس کے ذریعے سے جموں کشمیر کے پنچ علاقے میں پہنچنے والے نوجوان کو تمام سفری دستاویز اور اجازت نامے ہونے کے باوجود لائن آف کنٹرول کے نزدیک رہائش پذیر رشتہ داروں سے فوج نے ملنے نہیں دیا ہے، جس کے نتیجے میں مذکورہ پاکستانی نوجوان زبردست ذہنی تناؤ میں مبتلا ہوا ہے۔ تاہم فوج کے جموں میں مقیم ترجمان نے بتایا کہ وہ معاملے کو دیکھ لیں گے۔ سجاد غنی لون کی سربراہی والی پیپلز کانفرنس نے ریاست جموں کشمیر میں پارٹی کو متحرک، فعال اور مضبوط بنانے کے حوالے سے مزید پیش رفت کرتے ہوئے پارٹی کے لیے سیاسی نشان مقرر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ پارٹی نے سیاسی پیش رفت کے بطور کشمیر کے معروف پھل سیب کو اپنا پارٹی نشان مقرر کیا ہے۔ سماجی رابطہ گاہ ٹویٹر پر پی سی چیئرمین سجاد غنی لون نے عوامی، سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں کو مطلع کرتے ہوئے کہا کہ سیب جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کا پارٹی نشان ہوگا۔ یہ نشان ریاست جموں کشمیر کی معاشی قوت کا نشان ہوگا۔ ادھر دوسری جانب سجاد غنی لون کے بھائی بلال غنی لون نے اپنی پیپلز پارٹی کا نام بدل کر جموں کشمیر پیپلز انڈیپینڈنٹ موومنٹ رکھا۔ اس موقع پر حریت کے مختلف لیڈران موجود تھے۔ کوئی نہیں ہے لڑنے والا تو ٹھیک ہے، انہیں اٹھائیں جی، پہلے بارہمولہ سے ہی افسپا ہٹائیں،
पहले काले कानून हटाएं। तो आई थिंक ये सारा एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक मिसलीड ये कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आप इंडिया को, लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो फौज है, यहाँ पर जो काले कवानीन है, यहाँ पर जो ब्लैक लॉज हैं, ये जो है वो लड़कों से लड़ने के लिए नहीं है। ये 50 लड़के, 100 लड़के या 150 लड़के इनसे लड़ने के, ये यहाँ के आवाम को दबाने के लिए है, यहाँ के लोगों को दबाने के लिए है। तो ये सबसे बड़ा ये मामला इनका है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो एस्पिरेशंस लोगों की हैं, जज्बात लोगों के हैं, वो किसके साथ है। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि भाई जितना ये जुल्म करेंगे, जितना ये इस बर्बरियत का इजहार करेंगे, उतना ही यहाँ से एक रिस्पॉन्स होगा, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, यहाँ की लीडरशिप, JRL कमिटेड है उस कॉज के लिए, जो कॉज यहाँ के आवाम का कॉज है, जिस कॉज को लेकर हम चले हैं। और आज जो हमारे प्रोग्राम हो रहा है, ये उसी कॉज का एक सिलसिला है कि हमने जहाँ पे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जहाँ पे आवाम ने कुर्बानियां दी हैं, वहां पर हमारे लीडर्स, लोन साहब जैसे हैं, उन्होंने भी कुर्बानी दी है, उन्होंने भी अपनी जानें दी हैं, और इस कॉज के लिए। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस कॉज को हम नजरअंदाज करें, उस कॉज को हम जो है वो कमजोर करें। इंशाल्लाह डिफिकल्टीज के बावजूद, प्रॉब्लम्स के बावजूद, हम ये महसूस करते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद है, और इस तहरीक को आगे लेने के लिए हक और इंसाफ पर हमारी तहरीक मबनी है। और जितना हमसे हो सकेगा हम अपनी रैंक्स को, अपनी फाइल्स को मजबूत करेंगे, इसके बावजूद कि हमें आगे नहीं दिया जाना चाहता। हमें तो मातम करने का हक भी नहीं है, हमें तो कहीं जाने भी नहीं देते ये लोग, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पे हमारे कार्डर्स हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे लोग हैं, हमें मालूम है कि मुश्किलात हैं, उनको हरासा किया जाता है, उनको जेलों में रखा जाता है। आप देखिए कि क्या सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में हिम्मत है, हौसला है। और इंशाल्लाह जब हुर्रियत मजबूत होगी, हुर्रियत की इकाइयाँ मजबूत होगी, हमारी तहरीक मजबूत होगी, हमारी जदोजहद मजबूत होगी। और उसी सिलसिले की ये आज ये कड़ी है कि आज जो है वो जो बिलाल गनी लोन साहब की क़यादत में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक इकाई जो है वो फिर से इंशाअल्लाह उन्हीं बुनियादों पर मजबूत और मरबूत प्रोग्राम लेकर आगे चलेगी कि तहरीक आज़ादी का जो प्रोग्राम था, जो हमारे शहीदों का मिशन है, जो हमारी क़यादत का मिशन है, शहीद लोन साहब का मिशन है, मेरे वालिद का, हज़ारों जो हमारे लाखों शहीदों का मिशन है, उसकी तकमील के लिए हम सब जो है अपनी क़ुव्वतें बरूए कार लाएंगे और इस मिशन को इंशाअल्लाह आगे पहुँचाएंगे। लोन साहब से बड़ा गरजमंद कोशिश रूदमुत हमेशा। खुदायस करो मे खतर करो दुआ, खुदायस मंजो मान खतर कि गरजमंद कोशिश गस बत पकुन, न होर न योर, कशिर वाई नॉट मार पेवान कशिरस, शहीद गसान कोशिर छुना गसान किन किस गसान। मुझे बोलो अकत बकन लकस बस किलिंग ग्लोरीफाई किए, मेरा दिल करता है अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मगर बस हेल्पलेस बह के तुम से पन अख सोच बट हेल्पलेस वही ये कह वजह कशीर मजे कह यमन लकस जनरेशन सुन गोस यम फ्यूचर सोन हमारा मुस्तकबिल है। यम चीज इबहम रोजान की इबहम कोसू आज सांड कसु तयास, आफ्ताब रोशन, आसमान रोशन, कशीर रोशन। कि कह वत नीरिन सह वत नीर तेली ये प्रोसेस अमल यथ अमलस मज सारी इन्वॉल्व त्रेशवे फरीक इन्वॉल्व प्रोसेस पकि तेली। यह अफसोस मुझे तरह फिक्री कि आज अफसोस कि मे रात तम वोन महमूद कुरैशी सबन दोपन ऐसा करे कोशिश इमरान खान करे ज़ाती कोशिश कि करो इन अप्रोच कत करो इन डायलॉग करो कंपोजिशन प्रोसेस करो शुरू इंसानियत के दायरे में आव न रिस्पॉन्स की पाकिस्तान तु अस तोन मगर सारी खुद बड़ अड़चन हिंदुस्तान हेजमेनिक अप्रोच कि बालादस्ती रोजान दहन मज आमुत कि शायद दबावन सन क्या कर मगर आज तम वुचान कि यूता दबावान त्यूता उभरान आज।
سری نگر جموں شہرہ پر رامبن کے نزدیک پہاڑی سے باری پسی گرائی، جس کے نتیجے میں متعلقہ محکمے نے شہرہ پر جاری ٹریفک کو مختلف مقامات پر روک دیا۔ اس دوران روز اچانک سڑک بند ہونے کی وجہ سے مجبور مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر حکام نے بتایا کہ سڑک پر پسی کا ملبہ ہٹانے کا کام شروع کیا گیا ہے، جس کے بعد ہی سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ادھر کرنا میں لوگوں نے علاقے میں خود نوش کی قلت پیدا ہونے کے بعد کپوارہ سڑک کو مسلسل بند رکھنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ موسم سرما کا شہنشاہی مستان 40 روز پر مشتمل چلے کلان نے جاتے جاتے آخری دن بھی اپنی طاقت دکھا کر شہر سری نگر سمیت وادی بھر میں برف باری جاری رکھی، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں مزید گراوٹ ہوئی اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی 31 جنوری سے چلے خرد کے 20 دن بھی شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اور زو میڈیکل کلینکس کی جانب سے 3 فروری بروز اتوار اور زو میڈیکل کلینک رام باغ نزدیک زمزم ہوٹل کڈنی اور پیشاب کے مختلف امراض کے لیے فری ہیلتھ کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کڈنی، پروسٹیٹ، یورینری بلیڈر اور یورینری ٹریک انفیکشن کے ماہر یورولوجسٹ ڈاکٹر عمران میر کی خدمات مفت میں دستیاب ہوگی۔ اور زو کی طرف سے اہل وادی کے رہنے والے بلا تفریق مذہب و ملت تمام انسانوں سے اس ہیلتھ کیمپ سے استفادہ حاصل کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔ رجسٹریشن اور مزید تفصیلات کے لیے 7006316868 پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اجازت لینے سے پہلے آپ کو یہ بات یاد دلائے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔